محبت مند محرم، جس کی رائٹر ہیں سمیرہ حمید، اس کی یہ چوتھی ایپیسوڈ ہے۔ آج رات میرے ساتھ چلو گے؟ میرے فرینڈز نے ایک پارٹی دی ہے۔ سارس سی لمبی گردن تن گئی۔ اتنی سی بات پر وہ یہ سمجھا کہ وہ اسے اب سب سے ملوانا چاہتی ہے۔ کیوں نہیں؟ اس نے بہت جوش سے حامی بھری۔ جس وقت وہ اس کے ساتھ پارٹی میں گیا، اس کی آن بان شان کی ہوا نکل گئی۔ پارٹی اور وہاں موجود لوگ اتنے ہائی فائی اور ہائی فیشنیبل تھے کہ ان سب میں موجود وہ ٹاٹ کا پیوند ہی لگ رہا تھا۔ اس نے بھی برانڈڈ چیزیں ہی پہن رکھی ہوئی تھی، جینز، سوٹ، ہینڈ بیگز، جیل لگے کانوں سے اوپر کی طرف کھڑے بال، چمکتا دمکتا منہ، ہونٹوں پر بلائنڈ پنک لپسٹک۔ یہاں آنے سے پہلے ایک گھنٹہ تو اس نے باتھ روم میں ہی گزارا تھا، اگلا ایک گھنٹہ ڈریسنگ روم میں۔ پھر یہ سب کیا ہو گیا؟ وہ سب وہاں ہالی ووڈ کی فلموں کے ہیرو ہیروئن لگ رہے تھے۔ خود کو مسٹر پاکستان سمجھنے والا صرف مسٹر بھی نہیں لگ رہا تھا۔ جس پہلے لڑکے سے ماریا نے اسے ملوایا، اس نے پیلے رنگ کی اسکن ٹائٹ پینٹ پہن رکھی تھی، سفید ململ کے طرز کے کپڑے کی شرٹ جو پیچھے گھٹنوں سے اوپر اور آگے سے پیٹ تک، اور جب وہ حرکت کرتا وہ ذرا سا پیٹ پر سے اٹھ جاتا۔ ہیئر اسٹائل فنی تھا، شوز سرخ تھے، گلے میں رسیاں سی پہن رکھی تھی۔ اس سب الٹے پلٹے میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہر لڑکی لڑکا اپنی جگہ پر ایک الگ برانڈ بنا گھوم رہا تھا۔ سب کے اسٹائلز مختلف تھے، کچھ کے عجیب تھے، کچھ کے عجیب تر، اور اس سب میں ایک ہی چیز مشترک تھی کہ وہ سب نیلی سبز بھوری آنکھوں والے، ایک سے بڑھ کر ایک شاندار لگ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر در آنے والے تاثرات کو ماریا نے طنزیہ نظروں سے دیکھا، جیسے پوچھا، کیا واقعی تم میرے لیے پرفیکٹ ہو؟ اس نے بھی اس کی نظریں پڑھ لی۔ سیکھ جاؤں گا یہ سب بھی۔ کچھ دیر تو ماریا اس کے ساتھ رہی، پھر غائب ہو گئی۔ وہ اکیلا ہی ادھر ادھر اٹھتا بیٹھتا رہا۔ پارٹی 5 اسٹار ہوٹل کے چھت پر تھی۔ کچھ ہی دیر میں تمام روشنیاں گل کر دی گئیں، خوب ہو ہا ہوئی۔ آسمان پر فائر ورک سے پہلے پھول بنے، پھر 10 سے الٹی گنتی لکھی جانے لگی۔ 9 8 7 6 5 4۔ ہر نمبر الگ الگ رنگ سے آسمان پر جگمگاتا اور پھر پھیل کر معدم ہو جاتا۔ 3 2 1۔ اف، اتنا شور! عدن نے کانوں میں انگلیاں دے لی۔ 1 کے ساتھ ہی ڈانس فلور کی لائٹس روشن ہوئی۔ صرف وہ ڈانس فلور سے ذرا ہی دور تھا۔ اس کا فلور مختلف روشنیوں سے جل بجھ رہا تھا اور فلور کے عین اوپر لگا بڑا گلوب روشن ہو گیا۔ وہاں 10 جوڑے کھڑے تھے۔ وہ مختلف پوزیشنوں میں پوز بنائے جامد کھڑے تھے۔ لڑکیوں نے گھٹنوں تک اونچے فراک پہن رکھی تھی، اونچی ٹیل اور ہیل بہت اونچی پہنی تھی۔ فلور کی لائٹس روشن ہوتے ہی شور کچھ دیر کو تھما۔ میوزک بجنا شروع ہوا۔ میوزک کے بجتے ہی ایک ایک کر کے ہر جوڑے نے اپنا اپنا جامد پوز توڑا اور ناچنا شروع کر دیا۔ اوہ! عدن کا منہ کھل گیا۔ چوڑے بڑے گول فلور پر اس کی نظر ماریا پر پڑی۔ وہ جس لڑکے کے ساتھ تھی، اس کی شخصیت کے سحر کے سامنے وہ خود مدھم پڑ گئی تھی۔ 2 گھنٹے تک اس فلور پر ڈانس ہوتا رہا۔ ہارنے والے ساتھ ساتھ نکلتے رہے۔ 10 سے 6 اور 6 سے 4 رہ گئے۔ تیسرے نمبر پر ماریا بھی باہر آ گئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ پسینے سے گیلی ہو رہی تھی۔ ہلکے نیلے رنگ کی فراک اس کے جسم کے ساتھ چپک گئی۔ دونوں نے اتنے کمال کا ڈانس کیا تھا کہ عدن حسد سے جل کر خاک ہو گیا۔ یہ امریکی ہر کام میں اتنے آگے کیوں ہوتے ہیں اور اتنے باکمال؟ تھوڑے سے وقفے کے بعد ریکس نے ڈانس فلور پر مون واک کی، اور مون واک کرتے وہ مائیکل جیکسن کا باپ لگ رہا تھا۔ ایک طرف کھڑی ماریا جوش سے ہاؤ واؤ کرتی رہی۔ اگر عدن اس سے اتنا حسد نہ کر رہا ہوتا تو وہ بھی تالی مارتا اور واؤ واؤ ضرور کرتا اس کے ایسے شاندار بے عیب ڈانس پیش کرنے پر۔ عدن کو اس کا جواب مل گیا تھا۔ وہ اسی لیے اسے پارٹی میں لائی تھی۔ اب اگر مذاق میں ہی صحیح وہ دونوں کا ڈانس مقابلہ کروا لیتی تو سب عدن کا ڈانس دیکھ کر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ بہت کھرے اور کمال انداز سے ماریا نے اسے جواب دیا تھا۔ امریکن ہیرو کے سامنے تو وہ زیرو ہی تھا نا۔ اپنے گروپ میں وہ بے شک با کمال تھا۔ چند مہینے وہ ماریا کے عشق میں گھلتا رہا۔ کبھی طیش میں آ جاتا کہ ماریا کو ضرور مزہ چکھائے گا۔ یہ اس کی پہلی بھرپور بے عزتی تھی جو کسی نے کی تھی، خاص کر کسی لڑکی نے۔ وہ بھولا تو نہیں، لیکن یاد کر کے تکلیف بھی ہوتی۔ جب پاپا پوچھتے ماریا کو فون کیا، ہائے ہیلو کیا اس سے، تو وہ غصے میں آ جاتا۔ پھر وہ کبھی امریکہ نہیں گیا، پاپا ہی اسے لے کر جاتے تھے۔ 2 سال بعد جب وہ جانے لگے اور اسے بھی ساتھ لے جانا چاہا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ پھر اگلے چکروں میں انہیں بھی اندازہ ہو گیا کہ ماریا نامی چیز ان کے ہاتھ آنے والی نہیں، اور اب یہ ماریا نامی چیز ان کے گھر آئی تھی مہمان بن کر۔ ہمیشہ کی طرح کم گو تھی، اپنے آپ میں ہی تھی۔ لان میں ڈنر کے دوران اس کے ڈیڈ ہی اس کے پلیٹ بھرتے رہے، منہ اس کے کان کے پاس لے جا کر کچھ کہتے تو وہ مسکرانے لگتی۔
عدن کو محسوس ہوا کہ وہ کسی وجہ سے پریشان ہے۔ اس کے انداز سے دھماکہ خیزی غائب تھی، وہ جو اسے اپنے انسان اور ماریا ہونے پر فخر تھا۔ آج وہ فخر اس کی ذات میں نہیں جھلک رہا تھا، اسے فخر تھا کہ اس کے ماما ازبکستان کی ہیں اور وہ ازبک بیوٹی ہے۔ کتنی بار سرجری کروا چکی ہو، اس نے موقع ملتے ہی اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے سوالیہ انداز لیے دیکھا، اب تو شاہکار بن چکی ہو۔ ایک دم مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیلی، اور یہ پہلی مسکراہٹ تھی جس میں طنز اور تمسخر نہیں تھا۔ فلرٹ کر رہے ہو؟ آنکھیں ترچھی کی۔ 8 سال پہلے ایک صدمہ ملا تھا کہ اس قابل بھی نہ رہا۔ ماریا کی آنکھوں میں سوچ سی در آئی، جیسے وہ یاد کرنا چاہ رہی ہو کہ اس نے کیا کیا تھا۔ تو وہ صدمہ تھا، صدمے سے بڑھ کر۔ اسے دیکھتے ہی سب کچھ عدن کی زبان سے نکلتا ہی چلا گیا۔ اس نے خود کو نہیں روکا، ماضی کا ہی صحیح، ریکارڈ کو خراب نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ایک بار اس میں وہ مبتلا ہوا تھا، ایک بار تو ماریا کو بھی اس میں مبتلا ہونا چاہیے تھا۔ اوکے، میں جاننا چاہوں گی کیا تھا وہ۔ بتانے کے لیے تو مجھے ساری عمر چاہیے، ہے تمہارے پاس اتنا وقت؟ ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ وہ اتنی زور سے ہنسی کہ گردن موڑ کر اس کی مام اور ڈیڈ نے اسے دیکھا، اور یہی کام عدن کے ماما پاپا نے کیا۔ غلام علی کی آنکھیں چمکنے لگیں، منظر بے حد حسین لگا انہیں، اور اس منظر سے بنتا پس منظر بھی کمال ہو جائے گا۔ دل میں سوچا، کمال ہی ہو جائے گا۔ ڈنر کے بعد ان کے اصرار کے باوجود ان کے گھر نہیں رکے۔ اگلے دن عدن ہوٹل چلا گیا، ماریا کو لے کر مختلف جگہ گھمائی، اور وہ ساتھ ساتھ رہی، ہنس بھی دیتی تھی، بول لیتی تھی۔ چند دن وہ اسے ایسے ہی لیے گھومتا رہا۔ دوبارہ اس کے موم ڈیڈ پھر ان کے گھر آ گئے، عدن سے لمبی لمبی باتیں کی، ادھر ادھر کے کئی سوال پوچھے۔ اب آگے کیا کرو گے؟ انداز ایسا تھا کہ کتنے پانی میں ہوں، اپنا ہسپتال بناؤں گا، اس کے لیے پلاننگ کر رہا ہوں۔ سرجن نہیں بننا، اس کے بارے میں چند سال بعد سوچوں گا۔ یعنی ابھی پیسے بنانا چاہتے ہو؟ اپنے باپ پر گئے ہو۔ عدن کو برا تو لگا، لیکن ان کے مقام، دولت کے مقام کو دیکھ کر خاموش ہی رہا۔ شادی کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ کوئی نہ کوئی تو مجھے پسند کر ہی لے گا۔ بہت بھونڈے انداز سے انکساری دکھائی گئی۔ تمہاری بھی کوئی پسند ہوگی۔ سگار کو منہ میں لیا اور تیز نظروں سے اسے دیکھا، جو تھی اسے بتا دیا تھا۔ آنکھوں کا زاویہ ذرا دور بیٹھی ماریا کی طرف موڑا۔ وہ دونوں اردو میں بات کر رہے تھے، اور ماریا اردو بہت کم سمجھتی تھی۔ انہوں نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا، اور کمال انداز سے نظریں واپس موڑی کہ وہ جان نہ سکے کہ وہ اس کے نظر کے تعاقب میں گئے ہیں۔ کالج کے زمانے میں تمہارے باپ کے بہت معاشقے چلے تھے۔ اتنا کہہ کر وہ جتاتی کہکہا لگا کر ہنسے۔ اپنے بارے میں بتاؤ، کیا 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 کالج میں؟ اتنا کہتے انداز سرگوشی جیسا ہو گیا، جیسے دو دوست آپس میں بیٹھ کر رازداری کی باتیں کرتے ہیں۔ عدن کو اندازہ ہو گیا کہ اس انسان نے امریکہ میں اسٹورز کی چین کیسے بنا لی۔ نظر کی نظر پر تھی ان کی۔ چلو، جوانی میں سب چلتا ہے، کیا خیال ہے؟ بہت عقل والے انسان تھے، سیدھی طرح بات بھی نہیں کر رہے تھے، اور سب سیدھے جواب بھی لے رہے تھے۔ اس نے ناچار سر ہلا دیا۔ ماریا سے متعلق اشاروں میں بھی ابھی کوئی بات نہیں کی تھی، اور خود سارے اشارے اکٹھے کر رہے تھے۔ تمہاری ایک بات مجھے پسند ہے، تم میں تحمل بہت ہے۔ میری اور غلام علی کی بہت بار لڑائی ہوئی، لڑائی بھی کیا، صرف میں ہی لڑا، لیکن غلام علی نے جی جان سے دوستی نبھائی۔ پھر جناتی کہکہا بلند ہوا۔ وہی تحمل مجھے تم میں نظر آ رہا ہے۔ نہ جانے یہ تعارف کا کون سا انداز تھا۔ عدن خوش نہیں ہو سکا۔ اس رات وہ واپس گئے تو غلام نے عدن کو بڑھ کر سینے سے لگا لیا۔ ڈیئر سن، مبارک ہو۔ وہ سمجھا ہی نہیں۔ تم نے کیا جادو کیا ہے آغا پر؟ وہ خود کہہ گیا ہے، تمہارے اور ماریا کے لیے۔ مجھے امید تو تھی، لیکن اس طرح کی بہت سی امیدیں وہ دلائے رکھتا ہے۔ بہت بار میں نے اسے اپنا پارٹنر بننے کے لیے کہا، لیکن بنا نہیں۔ اس بار مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ میں ہی ہسپتال بن جائے گا۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ عدن کے سامنے ہی تھا، لیکن اس اچانک خبر پر وہ بوکھلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ماریا کبھی نہیں مانے گی۔ اب وہ کیسے مان گئی؟ کس وجہ سے؟ ہو سکتا ہے انہوں نے ماریا سے نہ پوچھا ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آغا کچے کام کرتا ہی نہیں۔ عدن بہت سی کیفیات کا ایک دم شکار ہوا۔ پہلی کیفیت حیرانی کی تھی، خود پر حیرانی۔ اسے معلوم ہوا کہ وہ تو ماریا کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اور اتنے سال وہ ماریا کو ہی دوسری لڑکیوں میں ڈھونڈتا رہا ہے۔ وہی اس کی پہلی پسند اور محبت تھی، تھوڑی بگڑی ہوئی تھی، لیکن ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے عورتوں کے لیے مقرر کیے گئے معیار سے ذرا آگے پیچھے تھی، لیکن اتنا تو چل ہی جاتا ہے۔ اور پھر اس سے زیادہ نادر موقع
कहाँ मिलेगा मारिया को अपने आगे पीछे घुमाने का, उससे बदला लेने का, उसे अपनी मोहब्बत में मुब्तला करने का, शौहर बनकर उसे हराने का। दूसरी कैफियत में उसे उफ़क़ याद आई। आजकल वो उससे बात नहीं कर रहा था, एक आध मैसेज भेज देता। उफ़क़ से मुतल्लिक़ कैफियत बहुत अजीब थे। उसे अब एहसास हो रहा था कि उफ़क़ दरअसल मारिया का ही नेमुल बदल थी। मारिया जितनी ही हसीन, लेकिन उफ़क़ सिर्फ हसीन थी। मारिया सब कुछ थी। मारिया तो इतना कुछ थी कि वो उसके सामने खुद को बौना समझता था। मारिया ही उसकी टक्कर की लड़की थी, एक ऐसी लड़की जिसे धक्का देकर ये ना कहा जा सके, जाओ मुझे तुमसे बात नहीं करनी, जिसका फ़ोन ना उठाया जाए। एक ऐसी लड़की नहीं जो रोती है, रुलाती है। खड़े खड़े अदन मारिया और उफ़क़ को ऊपर नीचे कर रहा था। उसने सोचा कि ज़िंदगी का मज़ा एक ऐसी ही लड़की के साथ है जो गलती भी करे, नाराज़ भी खुद ही हो जाए और कान पकड़कर सॉरी भी कहलवाए। ऐसे नहीं कि वो खुद हाथ जोड़ जोड़ कर माफ़ी मांगे। अदन बहुत ज़हीन था। ऐसे ही नहीं, वो 2 दिन में एक किताब हज़म करके टॉप कर जाता था। तब्दीली को पसंद करता था, ख़ासकर किसी को जवाबदा नहीं था। उसने बहुत सी लड़कियों से दोस्ती की थी और सभी अच्छी थी, लेकिन उफ़क़ उन सब में से अच्छी थी। और अच्छे ज़िंदगी के ज़ामिन नहीं होते। वो इतने अच्छे होते हैं कि बुरे लोग उन्हें रौंद कर उनकी लाशों पर अपने महल बना लेते हैं। तो ऐसे रौंदे जाने वालों के साथ कौन ज़िंदगी गुजारे? ग़ुलाम अली ग़ुलाम ने ठीक कहा था कि वो उसका बाप है। वो अपना बाप खुद नहीं है। वो अपने खून को जानते थे। जिस मोहब्बत की रट उसने लगाई थी, ऐसी रट तो वो आइंदा ज़िंदगी में भी बहुत बार लगाएगा। मोहब्बत तो उसे बहुत बार होगी। हर मोहब्बत को वह हासिल करना चाहेगा और हर मोहब्बत को भूल भी जाएगा। ये मोहब्बतें साहिल पर कदमों के निशानात से भी कम वक्ती और कमतर होती है। बज़ाहिर पाँव रेत में बुरी तरह से धंसकर पूरा मुकम्मल निशान बनाते हैं और समुंदर की एक मामूली सी लहर उन मामूली निशान को उसकी औकात दिखा जाती है। वो मारिया को डिनर के लिए ले गया और जिस वक्त वो मारिया को अंगूठी पहना रहा था, ठीक उसी वक्त उफ़क़ रोती हुई घर से बाहर लपकी। भाभी जी, दहाड़ से उनका दरवाज़ा खोलकर वो चिल्लाई। वो सब रात का खाना खा रहे थे। भाभी जी, अम्मा, नंगे पाँव बिना दुपट्टे के वो खड़ी थी। वो सब फ़ौरन उठे, उसके साथ लपके। अम्मा किचन में चूल्हे के पास बेहोश पड़ी थी। उफ़क़ ज़ारो कतार रो रही थी। भाभी के साथ जाकर अम्मा ने सरकारी अस्पताल से टेस्ट करवाए। टेस्ट ठीक नहीं थे, या उन्हें करने और पढ़ने वाले डॉक्टर सरकारी अस्पताल से ही उन्हें दवाएं मिल गई। वो खाती रही, दर्द फिर भी ठीक नहीं हुआ। जैसे तैसे स्कूल चली जाती, आकर सो जाती, न ज़ाहिर करती, ना ही बताती कि कितना दर्द है, बस दवा खा लेती, दर्द को छुपाए रखती। अभी ठीक हो जाएगा, अभी हो जाएगा करते करते उन्हें बावर्ची खाने में चूल्हे के पास पहला हार्ट अटैक हुआ। उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाने तक दूसरा हुआ। जमाल और असद प्रेस गए थे। उफ़क़ हाथ पैर मसलती, भाभी गोद में सर रखे बैठी रहीं। झाग सी उनके मुंह से निकलने लगी, बेजान सी हो गई। अम्मा, वो पागलों की तरह उन्हें पुकार रही थी। और उस वक्त उसे मालूम हुआ कि दुनिया में आग कैसे लगती है, जिस्म से जान कैसे निकलती है, बेसहारा रह जाने का असल मतलब क्या है, क़यामत किसे कहते हैं। इमरजेंसी में तीसरा अटैक होने से डॉक्टर ने उन्हें बचा लिया। भाभी के शौहर और उनके ससुर माथे से पसीना साफ करते इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। वो हिचकियों के साथ रो रही थी। भाभी खुद हालात के पेश नज़र बुरी खबर के लिए तैयार बैठी थी। 2 दिन अम्मा इमरजेंसी में रहीं। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर खरी खरी सुना रहा था, जब मरने के करीब होते हैं तो ले आते हैं। तीसरे अटैक से कैसे हमने बचाया है हम ही जानते हैं। अभी भी उनकी हालत बहुत पेचीदा है। नामालूम किन डॉक्टरों के पास उनका इलाज होता रहे। भाभी और उनके शौहर सर झुकाए सुनते रहे। मामू को फ़ोन कर दिया। वो 1-2 दिन में आने का कह रहे थे। चचा 2 घंटे गुजार कर जा चुके थे। इकलौती फूफी मुल्तान में रहती थी। फ़ोन करके उन्होंने भी हाल चाल पूछ लिया। जमाल और उसद को भाभी ने नाश्ता करा दिया और उसके लिए भी बनाकर उनके हाथ अस्पताल भेज दिया। दोपहर के बाद भाभी भी आ जाती। शाम को उनके शौहर आ जाते, डॉक्टर से बात करते, ज़रूरी दवाई ला देते। असद और जमाल के प्रेस के मालिक ने पैसों से कुछ इमदाद की, वही पैसे इस्तेमाल में आ रहे थे। 3 दिन से वो बहन भाई सहमे सहमे आने वाले वक्त से डरते रहे कि अब क्या होगा, अब क्या हो जाए। उनकी प्यारी सूरतें मुरझा गईं। उनकी अम्मा इमरजेंसी में थी। ज़िंदगी और मौत के दरमियान ज़िंदगी को झेलने के लिए वो 3 अकेले थे, कम थे। असद और जमाल अपनी माँ की हिम्मत और हौसले के सिखाए सारे सबक भूल गए और उफ़क़ के सीने से लगकर खूब रोए। बार बार उससे पूछते, अम्मा ठीक हो जाएंगी ना? बाजी बताओ कब ठीक होंगी?
बाजी खुद सर हिलाकर रोती। उन 3 दिनों में उसने बार बार अपने सर पर आसमान गिरते देखा, खुद को भरे बाजार में बेयारो मददगार खड़े देखा, जंगल में गुम होते देखा। उस पर दुख का हर एहसास होकर गुजरा। हर एहसास ने उसे पटक पटक मारा। डर के मारे उसका अपना दम निकल गया। उसने दिल से ये ख्वाहिश की कि काश अपनी माँ की जगह पर वो होती। 3 दिन और 3 रात वो एहसासात के लंबे लंबे सफ़रों से होकर आई। दुआएं मांगती रही, गिड़गिड़ाती रही। आसपास के चंद दूर और नज़दीक के रिश्तेदार आकर देख कर चले गए। अम्मा के स्कूल की प्रिंसिपल आई, स्टाफ आया। उन सब के इस तरह आने पर उफ़क़ और डर गई। 3 दिन बाद अम्मा को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। 1 हफ्ते बाद वो घर आ गई। उन समेत घर में सबको चुप लग गई। मामू फैसलाबाद से एक और बार होकर चले गए। उसका जी चाहा कि मामू के कदमों में गिर जाए। खुदारा हमारी मदद कीजिए, डॉक्टर ने इतने ख़तरनाक बातें की हैं, और नहीं तो आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, चलकर डॉक्टर की बात अच्छी तरह से समझ लें। वो तो ना जाने क्या क्या कह रहे थे। क्या वाकई सच कह रहे हैं? इतने सवाल थे उफ़क़ के पास। उसने चंद एक पूछे। मामू ने उसे अच्छे से तसल्ली दी। कुछ बना उफ़क़? उसने नफ़ी में सर हिलाया, सर फिर घुटनों में दे दिया। मामू क्या कहते हैं? वो कहते हैं इलाज से अच्छा परहेज़ है। अच्छी खुराक खाएं, दवाएं लें, वर्जिश करें। डॉक्टरों की तो आदत होती है बकवास करने की। वो रटे हुए अंदाज में बोली। और चचा, उन्हें बुलाओ यहाँ। उन्होंने कहा है कि पैसों का इंतज़ाम हो जाए तो मैं उन्हें यहाँ बुला लूँ। वो उनके साथ चले जाएंगे। अब क्या होगा उफ़क़? वो बेचारी बहुत घबराई और परेशान थी। उफ़क़ की माँ अपनी मुँह बोली खाला खेली। उफ़क़ उनकी तरफ देख कर रह गई। वो फिर रोने लगी। भाभी जी, कुछ कर दे, मेरी अम्मा को कुछ हो न जाए। भाभी बेचारी खुद सफ़ेद पोश घराने से थी। उस सब के दौरान उनके भी चंद हज़ार लग गए थे। मज़ीद और भी चंद हज़ार ही दे सकती थी। उन्होंने ही अपने भाई से इस्लामाबाद बात की। वो वहाँ CMH में मुलाजिम था। उसने अपने बिहाफ पर थोड़े बहुत डिस्काउंट की बात की, लेकिन उस सब पर भी उन्हें बाईपास सर्जरी के लिए काफ़ी पैसे चाहिए थे। डॉक्टर ने साफ साफ कहा था कि अगर मरीज़ को मारना है तो इंतज़ार करो, चंद माह ही लगेंगे। अगर ज़िंदगी चाहते हो तो फ़ौरन बाईपास करवा लो। ये बात भाभी के शौहर ने अपने घर बुलाकर की थी। रिपोर्ट्स उनके पास थी। उन्होंने इस्लामाबाद अपने साले से भी बात कर ली थी। वो जितनी मदद कर सकता था करने के लिए तैयार था। अपने घर रखने, खिदमत करने, बाकी भाग दौड़ करने के लिए तैयार था। बाकी मसला सिर्फ पैसा था। स्कूल की मैडम और स्टाफ पहले ही 15,000 दे चुके थे। अम्मा का इलाज एक नीम सरकारी अस्पताल से हुआ था। बहुत से अखराजात उन्हें खुद उठाने पड़े थे। असद और जमाल 20,000 और ले आए अपने उस्ताद से। उनके खुद के पास तो सिर्फ 3,000 रुपये थे। अब कोई ऐसा शख्स नहीं बचा था जिससे वो पैसे ले सकते। उफ़क़ स्कूल के मैडम के पास ही गई। उन्होंने 10,000 और दे दिए। जो मदद करने वाले थे वो पीछे नहीं हट रहे थे, लेकिन मसला ये था कि उनकी अपनी चादरें महदूद थी, और जिनकी महदूद नहीं थी वो मदद करने वाले नहीं थे। उनके पास सोने के नाम पर एक छल्ला भी नहीं था कि बेच देते। घर का महदूद सामान था, महदूद ताल्लुकात थे, और बस। अम्मा बिस्तर की होकर रह गई। एक एक रुपये बचाने के लिए वो 3 बहन भाई एक ही वक्त की रोटी पर आ गए। वो भूखे भी रह सकते हैं। उन्हें अपनी जान से बढ़कर कुछ नहीं था। पेट तो बिल्कुल भी नहीं था। अम्मा के लिए डॉक्टर ने एक चार्ट दिया था खुराक का। उन्हें हर सूरत वही देना था। रात गए अम्मा सो जाती तो तीनों बहन भाई बावर्ची खाना में बैठकर चुपके चुपके बातें करते। उफ़क़ बाजी, कुछ करो ना। जमाल को डॉक्टर की बात पर बड़ा यकीन था। उसने चंद महीने ही कहा है तो ऐसा ही होगा। मोहब्बत और पनाह के नाम के इकलौते सहारे के बारे में अगर कोई ऐसी पेश गोई कर दे तो क्या होता है? बहुत कुछ होता है, बस वो नज़र नहीं आता। जिन पर से होकर गुज़रना है उन्हें ही मालूम होता है। मैं दुआ करती हूँ। तसल्ली के नाम पर उसके बस यही अल्फाज थे। वो तो मैं भी करता हूँ, असद बोला। वो तीनों ऐसे नज़र आते जैसे तीनों का बाल्टी बाल्टी भर खून निकाल कर बहा दिया गया हो। जाओ, सो जाओ तुम। मुझे डर लगता है उफ़क़ बाजी। अनारकली की सुनसान सड़कों और गलियों से रात गए अकेले आने वाले को अब डर लग रहा था। मुझे भी लगता है, जमाल भी बोला। मुझे भी, उफ़क़ ने सोचा। बोली नहीं। वो दोनों उठकर चले गए। अब वो बार बार उठकर अम्मा को देखे गई कि उनकी सांस चल रही है। किचन में ही चौकी पर बैठी रह गई। फ़ोन उसकी गोद में था। उसने अदन का नंबर फिर से मिलाया। फ़ोन बन जा रहा था। जब अम्मा इमरजेंसी में थी तो 3 दिन बाद उसने फ़ोन किया था।
फ़ोन तब بھی بند ہی ملا تھا۔ فون اس سے 1 ہفتے پہلے ہی بند مل رہا تھا۔ اس سے پہلے اس کے 1-2 میسیجز آ گئے تھے۔ اس نے بتایا کہ وہ آج کل بہت مصروف ہے اور نہ جانے کب تک فارغ ہو، وہ خود رابطہ کرے گا۔ جس وقت افق باورچی خانے میں بیٹھی تھی اس وقت تک وہ اپنے نکاح سے فارغ ہو چکا تھا۔ اس کی چند دوسری دوست لڑکیوں تک اس کی شادی کی خبر پہنچی تو وہ اسے فون پر فون کرنے لگی۔ یہ وہ چند لڑکیاں تھیں جن کا خیال کہ وہ ان سے شادی کرے گا۔ وہ اسے اپنی فیملی سے بھی ملوا چکی تھی۔ عدن کے پاس ایک پرسنل نمبر بھی تھا جو صرف فیملی اور چند قریبی دوستوں کے لیے ہی تھا۔ دوسرے نمبر پر اس کے ہر طرح کے رابطے تھے، لیکن کسی نہ کسی طرح ان لڑکیوں نے پرسنل نمبر تک بھی رسائی حاصل کر ہی لی۔ ان کے نمبر حاصل کرتے ہی اس نے پرسنل سم کو، جس سے وہ افق سے بات کیا کرتا تھا، اپنے کمرے کے باتھ روم کے فلیش میں بہا دیا۔ وہ نیا اکلوتا نمبر استعمال کرنے لگا۔ پہلے اس نے ایک بار سوچا کہ وہ افق کو فون کرے اور اسے بتائے کہ اس کے پاپا نہیں مان رہے، بہت بیمار ہو گئے ہیں اور ان کی صحت کی خاطر وہ ان کی پسند سے شادی کر رہا ہے۔ پھر اس نے اس خیال کو عملی جامہ نہیں پہنایا۔ ایک تو اس کے پاس وقت نہیں تھا، دوسرا افق کے لیے تو بالکل نہیں تھا، اور پھر اس نے افق کے ساتھ کیا ہی کیا تھا۔ ہاتھ تک تو کبھی اسے لگایا نہیں تھا، صرف بات ہی کی تھی، نہ کبھی ڈیٹ پر لے گیا۔ یہ سب سوچتے اس کے اندر کہیں ایک ہلکی سی خلش ضرور تھی، بے حد معمولی، اور یہ ہلکی سی خلش بھی دلہن بنی ماریا کو دیکھ کر جاتی رہی۔ شادی کے دوسرے ہی دن وہ لوگ دبئی آ گئے۔ اتنی سی بات تھی، اس سب میں نہ کوئی نقصان ہوا نہ ہی گھاٹا۔ جب ہم کسی ایک چیز سے دور ہوتے ہیں تو کسی دوسری چیز کے قریب ہو ہی جاتے ہیں۔ یقین جانیے یہ فلسفہ بالکل سچا ہے، جیسے رات کے بعد دن کا آنا۔ یہ فلسفہ عدن جیسے لوگوں کے لیے ہے، انہی پر صادق آتا ہے۔ افق کے پاس اب کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں بچا تھا جس کے پاس جا کر وہ پیسے لے آتی۔ مدد اور سہارے کے نام پر اس کے پاس ایک ہی انسان تھا، اماں۔ اسپتال سے آئے اماں کو 3 ہفتے گزر گئے۔ ان کی حالت میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، سفید رنگ پیلا ہو گیا۔ اس دوران وہ ایک بار پھر چیک اپ کے لیے گئی تھی۔ ڈاکٹر نے پرانی ہی بات کی افق سے۔ افق کا منہ لٹک گیا۔ سرکاری اسپتال والوں نے تو پہلے ہی اماں کو مار دیا تھا۔ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے کہہ کر وہ نہ درد کو پکڑ سکے نہ ہی مرض کو۔ اب وہ کیا کریں، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ افق پاگلوں کی طرح امان کو فون کرتی رہی، میسیج لکھتی رہی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ وہ خود اتنی پریشان تھی کہ اس نے سوچا ہی نہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کا فون اتنے دنوں سے کیوں بند ہے۔ چوتھے ہفتے اماں کے سینے میں درد اٹھا۔ بھابھی کے ساتھ حواس باختہ وہ ڈاکٹر کے پاس بھاگے۔ وہ دونوں کی شکل دیکھ کر رہ گیا، جیسے کہہ رہا ہو اب بھگ تو۔ رات بھر اماں درد کو برداشت کرتی رہیں، آ نہیں کر رہی تھی، لیکن ان کا وجود بتا رہا تھا کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے۔ وہ تینوں دم سادھے ان کے پاس بیٹھے رہے۔ اسد اور جمال ان کی ٹانگیں دبا رہے تھے۔ افق کبھی ہاتھ چلاتی، کبھی سینہ۔ رات ان سب نے سولی پر گزاری۔ صبح ہوتے ہی افق بڑی سی چادر میں لپٹ کر DHA آ گئی۔ یہ خیال اسے پہلے بھی آیا تھا، لیکن چاہ کر بھی وہ جا نہ سکی۔ ہر دن یہی سوچتی، آج تو امان ضرور ہی فون کرے گا۔ آج کرتے کئی ہفتے گزر گئے۔ اس کے گھر سے اس کے بارے میں معلوم ہو سکتا تھا، کوئی دوست مل جائے گا، ورنہ کوئی ملازم تو ضرور ہی کوئی پیغام دے سکتی ہے وہ انہیں۔ رکشا رکوا کر وہ عین اس کے گھر کے باہر رکی، بیل دی، چھوٹا دروازہ کھولا گیا۔ السلام علیکم جی، وہ امان ہے؟ چوکیدار کی بڑی بڑی مونچھیں دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ امان؟ اس نے سوچا، گورا صاحب؟ گورا تو وہ بہت تھا۔ افق نے سر ہلا دیا۔ وہ ہیں؟ نہیں، کہاں ہیں وہ؟ وہ صاحب لوگ ہیں، نہ ہمیں بتاتے ہیں نہ ہم پوچھتے ہیں۔ خان نے غصہ نہیں کیا، لیکن چڑ گیا۔ ان کا کوئی فون نمبر ہو تو مجھے دے دیں جی، میں بہت پریشان ہوں۔ اتنا کہتے اس کی آواز بھی گئی اور اس کے ساتھ ہی پورچ میں تھوڑا سا شور ہوا۔ چوکیدار نے جھٹ بڑھ کر گیٹ کھول دیا۔ طویل پورچ سے ایک کار آتی نظر آئی۔ اس کار پر نظر پڑتے ہی افق چوکیدار سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کار میں کون ہے، کیا اس کا کوئی دوست؟ لیکن چوکیدار اندر کی طرف دوسرے دروازے کے پاس کھڑا تھا اور وہ گیٹ کے باہر چھوٹے دروازے کی طرف۔ لمبی شاندار کار باہر نکلی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے سیاہ سفید گھنی اوپر کی طرف اٹھی مونچھیں والے شخص کی نظر ایسے ہی لمبی سی چادر میں لپٹی لڑکی پر پڑ گئی۔ اس نے نظر کو پڑتے ہی کار کو روکنے کا اشارہ کیا۔ چوکیدار بھاگا، کھڑکی تک گیا۔ کون ہے یہ؟ گورا صاحب کا پوچھ رہی ہے جناب۔ عدن کا یہ کہتے ہی ایک اور نظر اس پر ڈالی۔ دراصل جو پہلی نظر پڑ گئی تھی وہی واپس مشکل سے پلٹ آئی۔
اپنے زمانے میں وہ رنگین مزاج مشہور تھے، آج بھی اکثر انہی نظریں اس خطاب کی گواہی دے رہی تھی۔ سیاہ چادر میں پریشان صورت حسن پر دوسری نظر ڈالتے ہی وہ سمجھ گئے کہ یہ کون ہے۔ اپنے خون کو جانتے تھے، اگر وہ اس پر فدا ہوا تو غلط نہیں ہوا تھا۔ ڈرائیور نے کار واپس پیچھے کر لی۔ کار سے اتر کر وہ اندر چلے گئے۔ افق کو لے کر چوکیدار اندر آ گیا۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا، آؤ ہمارے ساتھ۔ یہ نہیں بتایا کہ یہ صاحب کون ہے۔ ڈرائنگ روم کے چوڑے لکڑی کے منقش دروازے کے عین سامنے بڑے سفید رنگ کے صوفے پر وہ مونچھوں والا دونوں ہاتھوں کو صوفے کے پشت پر دائیں بائیں پھیلائے، دائیں پیر کو بائیں گھٹنے پر رکھے شان سے بیٹھا تھا۔ نظر پڑتے ہی افق نے چادر سنبھالتے سلام کیا۔ ان آنکھوں کی طرف اس کی پہلی نظر ملی تو دوبارہ ان کی طرف دیکھتے رہنے کی اس کی ہمت جاتی رہی۔ بیٹھو۔ سلام کا جواب نہیں دیا، ہاں اس بار اسے نیچے تک دیکھا۔ ان کے سامنے رکھے ایک صوفے پر وہ بیٹھ گئی۔ اب بولو۔ اس انداز پر وہ گھبرا گئی۔ کیا بولے کہ امان کہاں ہے؟ اپنے باپ کی عمر کے شخص کے سامنے کیسے؟ کون ہو تم لڑکی؟ لہجے میں اس سوال سے ہی اتنی حد تک نمایاں کر دی گئی کہ اس کی رہی سہی ہمت جاتی رہی۔ افق، وہ بمشکل بولی، نظریں لکڑی کے چمکتے فرش پر تھی۔ نام سے مجھے مطلب نہیں، کام بولو، کون ہو، کیا ہو، یہاں کیوں آئی ہو؟ کمال کے فنکار بنے تھے اس وقت، جان بوجھ کر ہتک آمیز انداز اپنا رہے تھے۔ وہ بالکل ہی ٹھس ہو گئی۔ جی چاہا بھاگ جائے۔ جی امان سے ملنا تھا جی۔ جب وہ کمزور سی نالائق سی ہو جاتی تو بہت جی کرتی۔ امان کون؟ وہ جانتے تو تھے کہ ان کے سیال کوٹیے بیٹے نے ایک عدد فیشنیبل نام رکھا ہوا تھا اپنا لاہور شہر میں، لیکن انجان بن گئے۔ اب وہ سٹپٹا گئے۔ اسے لگا سامنے بیٹھا شخص ضروری امان کا باپ ہے، ورنہ کوئی انکل ہوگا۔ اس کے گھر میں اس کے جاننے والے ہی ہوں گے نا۔ ادن، اس نے گھگھیا کر اس کا نام لیا۔ امان نے اسے اپنا اصل نام بتا تو دیا تھا، ساتھ ہی منع بھی کیا تھا کہ وہ اسے کبھی اس نام سے نہ پکارے، اور اصل نام اس نے اسے دیکھنے کے بعد بتایا تھا، ورنہ اکثر لڑکیاں تو اس کا اصل نام جانتی ہی نہیں تھی۔ ادن حیران ہونے کی اداکاری کی۔ تمہارا کیا لگتا ہے وہ؟ کیسے جانتی ہو تم اسے؟ وہ جینز ٹی شرٹ میں کٹے بالوں اور بنا دوپٹے کے آئی ہوتی تو اس سے یہ سوال نہ پوچھے جاتے، اور ایسے حلیے میں آئی کوئی بھی لڑکی بہت مزے سے کہہ جاتی، Who the hell are you to ask؟ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ الفاظ کو اس انداز سے ڈھالا گیا جیسے ادن کوئی 7 پردوں میں رہنے والا مرد ہے، نظریں نیچی رکھنے والا، ٹخنوں سے اونچی شلوار پہننے والا، اور سامنے بیٹھے شخص کوئی گدی نشین ہے اور کسی نامحرم لڑکی کے منہ سے اپنے بیٹے کا ذکر سن کر کانپ اٹھا ہے۔ افق شرم سے پانی ہو گئی۔ لکڑی کے تازہ پالش شدہ فرش سے نظریں اٹھا کر اس نے صوفے پر بیٹھی شخصیت کی طرف دیکھا اور جھٹ نظریں جھکا لی۔ وہ مجھے جانتے ہیں۔ آواز کانپ رہی تھی، انداز بڑا طرس آمیز تھا۔ صوفے پر بیٹھے شخص کا جی چاہا کہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جائے اور پھر سامنے بیٹھی پری کو اٹھا کر ہوا میں اچھال دے۔ اس کی ایک ایک حرکت قابل توجہ تھی، نظریں جھکانا، نظریں اٹھانا، ہتھیلیوں کو پیوست کیے بیٹھے رہنا، اور اس طرح بیٹھنا کہ جیسے جنبش پر ٹوٹ جائے گی۔ کسی عجائب خانہ میں رکھی جانے والی مورت ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی، ان کے عین سامنے، اکیلی، صرف ایک چادر کی حفاظت میں۔ کالج میں پڑھی ہو اس کے ساتھ؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر کیسے جانتی ہو اسے؟ جھنجھلا کر پوچھا گیا۔ وہ چپ رہی اور لگ رہا تھا کہ وہ اٹھ جائے گی جب اگلا سوال آ گیا، کہاں سے آئی ہو؟ انارکلی سے، ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ انارکلی ہو؟ مزار سے آئی ہو؟ بہت ہی بھونڈا مذاق تھا، بھونڈے انداز سے کہا گیا تھا، بھونڈے انسان نے کہا تھا۔ جی، اس نے جھٹ سر اٹھا کر دیکھا۔ کس محل سے آئی ہو؟ دونوں بازو بدستور دائیں بائیں صوفے کی پشت پر پھیلے تھے۔ اس سوال پر گھٹنے پر رکھا پاؤں ہلنے لگا۔ گھر سے آ رہی ہوں اپنے۔ ایک ہاتھ سے پیشانی پر آئے بال پیچھے کیے۔ گھر سے یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ تو اسے ایسے بٹھائے ساری زندگی زچ کر سکتے تھے، اور کتنے مزے میں گزرتی ایسی زندگی۔ مجھے کام تھا ادن سے۔ نظریں اٹھا کر انہیں دیکھ کر التجا سے کہا، کیا کام تھا؟ پیر زور و شور سے ہلنے لگا۔ ادن ہوتا تو وہ بتا دیتی، ان صاحب کو کیسے بتاتی؟ تھوڑی ہمت کی۔ مجھے بتا دیں وہ کہاں ہے، میری بات کروا دیں۔ تم کام بتاؤ، میں ادن کا بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ خاموش بیٹھی لفظ جوڑتی رہی کہ ایک بار پھر کیسے التجا کرے کہ ادن کا بتا دیں۔ میں باپ ہوں اس کا لڑکی، بتاؤ تمہیں کیا کام ہے؟ وہ باپ تھا ادن کا، اور ہونے والا سسر تھا اس کا، تو اس کو ذرا سی ڈھارس ملی۔ وہ اپنی اوقات یاد تھی، لیکن مشکل کے وقت انسان اپنی اوقات بھول ہی جاتا ہے۔
शाबाश, बताओ क्या काम था, नरम लहजे में कहा। इस बार उफक तो आपदीदा ही हो गई कि उनसे अपने सारे दुख दर्द कह डाले। अम्मा की सर्जरी करवानी है, मुझे पैसे चाहिए थे अदन से। अम्मा ठीक हो जाएंगी तो ज़रूर ही वापस कर दूंगी। उस पर उसका अंदाज पुरएतमाद था। मोहम्मद बख्श, उस आवाज़ की एक भड़क मारी। उफक ज़रा सा डर गई। मोहम्मद बख्श दरवाजे में नमूदार हुआ। मेरे बेडरूम से मेरा ब्रीफ केस लाओ। ब्रीफ केस आ गया, चेक बुक निकली। 10 लाख ठीक है? इतनी प्यारी आवाज़ में पूछा कि उफक ने उन्हें जान लिया कि वो तो इतने अच्छे हैं, ज़रूर ही उन दोनों की शादी के लिए राज़ी हो जाएंगे। अमान ऐसे ही डरता था। नहीं जी, इतने नहीं, ये बहुत ज़्यादा हैं, 6 लाख कर देता हूँ। नहीं नहीं, इतने नहीं, अच्छे से अस्पताल से सर्जरी करवाना ना, 4 लाख ठीक है? उसने नहीं कहा। उन्होंने चेक लिखकर सामने शीशे की मेज़ पर रख दिया। बस लिख दिया मैंने। वो उठकर चेक पकड़ने लगे तो वो बोले, आराम से बैठो, कोई ठंडा गरम पियो। मोहम्मद बख्श, वही भड़कदार आवाज़ निकली। चेक पकड़े बगैर वो वापस बैठ गई। मैडम के लिए फ्रेश जूस लाओ। इतना सुनकर उफक के गालों पर सुर्खी सी आ गई। उसके सामने उसके ससुर बैठे थे। उन्होंने कितने प्यार से उसकी मदद कर दी थी, अब उसकी खातिर मदारत कर रहे थे। अदन से बात नहीं करोगी? बाज सी आंखें उस पर गाड़कर एक गिद्ध ने पूछा। उफक ने सर नफ़ी में हिलाया। वो यहाँ उनके सामने कैसे बात कर सकती थी? बहुत शर्म की बात थी। उसकी नज़रें झुकी हुई ना होती तो वो देखती कि उन्होंने मोबाइल के बटन को पुश किया। हाय पापा, स्पीकर पर अदन की आवाज़ उभरी। उसने चौंक कर उनकी तरफ देखा। कैसे हो माई सन? फिट। और आप कैसे हैं? मारिया कहाँ है? कॉटेज में है, सो रही है। कैसा जा रहा है तुम्हारा हनीमून सन? वो हंसा। आपको बताया तो था। ओके ओके, खूब इंजॉय करो दोनों। शादी की तरह हनीमून भी शानदार ही होना चाहिए। उफक नामी अनारकली के एक छोटे से घर में रहने वाली लड़की को वाकई अब उठाकर एक अजायब खाने में रख देना चाहिए। उस जैसी लड़कियों को पिंजरे बनाकर उनमें रख कर ताला लगाकर चाबी गुम कर देनी चाहिए। यही उनका असल मकाम है। अब वो नज़रें नहीं झुका रही थी, पलकें नहीं झपक रही थी और अपने होने वाले ससुर साहब को देख रही थी। अब वो वाकई जुम्बिश करेगी तो टूट कर किरची किरची होकर ज़मीन के आखिरी तह तक जा पहुँचेगी। पैरों की धूल भी नहीं रहेगी। अदन अपने हनीमून पर है, मारिया के साथ। बचपन से पसंद करता था उसे। तुम्हें नहीं बुलाया उसने शादी पर? उस मूछे वालों को तो किसी थिएटर में काम करना चाहिए। उसने कोई जुम्बिश न की, ना हाँ ना ना। गुलाम अली गुलाम का जी चाहा कि अब तो ज़रूर ही उसे जाकर टच करें, एक उंगली से ही सही, और कर भी लें तो उन्हें रोकेगा कौन? वो उठे और चलकर उसी सोफे पर आ बैठे जिस पर वो बैठी थी। टप टप आंसू उफक की आंखों से रवा हो गए। सदमे का पहाड़ उस पर टूटा था। रोती क्यों हो? ठीक हो जाएगी तुम्हारी अम्मी। ज़रा सा करीब हुए। भरम ऐसे है तो उसे ही सही। वो रोने में और रवां हो गई। गुलाम अली गुलाम का हाथ आगे बढ़ा, सर पर प्यार देने के लिए नहीं, गोद में रखे एक हाथ को उन्होंने उठाकर अपने दोनों हाथों में ले लिया। उफक रोने और अदन के सदमे में इतनी मगन थी कि ज़रा देर में चौंकी। हाथ दो मर्दाना हाथों में थे। अचंभे, हैरत और सरासमगी से उसने उन्हें देखा और लम्हे के 1000वें हिस्से में वो लड़की से औरत और औरत से सियानी बन गई। अदन अपनी बीवी के साथ है। सुनते ही वो खुद फरामोश हो गई। वो यहाँ क्यों है? उसका नाम क्या है? हत्ता कि अम्मा की बीमारी भी भूल गई। उस लम्हे उस पर बहुत कर्मनाक क़यामत टूटी, जैसे उसके ऐन सर के ऊपर गरम सियाल उंडेला जा रहा है और नीचे उसके हाथ पांव बंधे पड़े हैं। मुंह को सुई धागे से सी दिया गया है। दो मर्दाना हाथों में हाथ के आते ही वो सारी कैफियत से बाहर आ गई, लेकिन अगली कैफियत का शिकार हो गई। कब्र में ज़िंदा गाड़े जाने की उसे यकीन नहीं आ रहा था कि दुनिया में ये सब भी होता है। ये सब, और ऐसे जिसे वो ससुर मान रही थी, वो उसे औरत समझ रहा था, सिर्फ औरत। ज़रा से झटके से उसने हाथ आज़ाद करवा दिया। खौफज़दा और बुज़दिलाना अंदाज में उठी और सिर्फ 2 ही कदम चली थी। पैसे नहीं चाहिए। आवाज़ में लगावट भी थी और धमकी भी थी, दुलार भी था और पुचकार भी। पैसों के नाम पर उसे अम्मा याद आ गई, उनकी तकलीफ़ याद आ गई, आने वाली उनकी मौत याद आ गई। वो रुकी रही, कदम नहीं बढ़ाए। अपनी माँ को मारोगी क्या? उसकी पुश्त की तरफ सोफे पर बैठे बोल रहे थे। उफक ने पलटकर उनकी तरफ देखा कि शायद ये शख्स वो नहीं जो वो समझ रही है। शायद अमीरों में तसल्ली ऐसे ही दी जाती है, हाथ पकड़कर, गले से लगाकर। उसने सोचा वो कम अकल है, ये सब नहीं जानती। आखिर को वो अदन का बाप है, उसे ऐसे नहीं सोचना चाहिए उनके बारे में। दूसरी तरफ गुलाम अली गुलाम सोच रहे थे कि लड़की पैसों से तो शायद ही काबू आए।
کمبخت مارے ان غریبوں میں عزت نفس بہت ہوتی ہے، عزت کو روتے پھرتے ہیں، چاہے ایڑیاں رگڑتے مر جائیں۔ دھوکہ دیا نادن نے تمہیں، ہے نا؟ تم جیسی معصوم سی پیاری سی لڑکی کا فائدہ اٹھایا ہے نا؟ اتنی سی سچائی سے افق کے آنسو پھر روا ہو گئے۔ میں جانتا ہوں اسے، بہت روکا، بہت منع کیا، کالج میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ وعدہ کر چکا تھا، لیکن شادی اسے صرف ماریا سے ہی کرنی تھی۔ اسی لیے باپ کے منہ سے عدن کے بارے میں ایسی حقیقت جان کر وہ دھواں ہو گئے۔ تمہیں اس کے لیے رونے اور آنسو بہانے کی ضرورت نہیں لڑکی۔ اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ چیک لو اور اپنی ماں کی زندگی بچاؤ، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ افق نے ایک نظر گھنی مونچھوں والوں کی طرف دیکھا۔ اس نے بے نام مشکوں کو پیچھے دھکیلا اور 4 قدم کے فاصلے پر رکھی شیشے کی میز کی طرف بڑھی۔ عدن کے دھوکے کے باوجود وہ اس کے باپ سے پیسے لینے کے لیے تیار ہو گئی، وہ اس احسان کو لینے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ اپنی ماں کے بارے میں سوچتی یا اپنی انا اور خودداری کے بارے میں؟ جیسے ہی وہ میز کی طرف جھکی، 2 ہاتھ اس کی پشت پر آئے۔ خوش رکھوں گا تمہیں، اور تم؟ اس کا وجود کانپ کر سمندر کے ریلے میں بہنے والا پتھر بن گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چیک نیچے گر گیا۔ سب کچھ صاف اور واضح ہو گیا، مکمل تصویر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ کیا کر رہا ہوں؟ کندھوں سے پکڑ کر اسے سیدھا اپنی طرف کیا، غرا کر کہا، تمہیں نہیں پتا کیا کر رہا ہوں؟ بچی ہو۔ عدن کیا کرتا رہے تمہارے ساتھ؟ اس سے زیادہ محبت دوں گا تمہیں۔ یہ انداز، یہ الفاظ، افق کی ساری عزت بہہ کر اس کے پیروں میں آ گئی۔ عزت کا جانا کیسا؟ وہ تو اتنے پر ہی چلی گئی تھی۔ چھوڑ دیں مجھے، پہلی کوشش میں اس نے ڈر کر کہا۔ آواز بمشکل ہی نکلی، دونوں کندھوں پر ہاتھوں کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ پاگل مت بنو لڑکی، سمجھداری کا ثبوت دو، میں تمہیں دولت میں نہلا دوں گا۔ اس بات پر افق کا جی چاہا اس شخص کو آگ لگا کر جلا ڈالے، اس کی گردن نوچ لے۔ چھوڑو مجھے، وہ اتنی زور سے چلائی کہ آواز گھر کے آخری کونے تک گئی۔ محمد بخش منقش دروازے کی اوٹ میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اندر کے منظر پر ایک نظر ڈالتے ہی سب سمجھ گیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا باہر چوکیدار کے پاس گیا۔ غلام علی غلام کا منہ اس کے منہ کے قریب آتا جا رہا تھا۔ وہ پشت کے بل میز پر جھکی رہی، اس کے ہاتھوں سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ غلام علی غلام کو خود سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہاتھوں میں سے دائیں ہاتھ کو اس نے اوپر اٹھا کر ایک زوردار تھپڑ غلام علی غلام کے منہ پر دے مارا۔ اب تک کی اپنی ساری قوت کو جمع کر کے تھپڑ پڑتے ہی وہ باولے کتے کی طرح ہو گئے۔ اسے نیچے پٹکا، میز کے قریب نیچے گرتے اس نے جھٹ میز پر رکھا شیشہ کا گلدان اٹھا کر اسے دے مارا۔ گلدان عین غلام علی کے ناک پر لگا، خون کی ایک لکیر بہہ نکلی۔ گلدان مارتے ہی وہ تیزی سے اٹھ کر میز کی دوسری طرف سے گھوم کر باہر بھاگی۔ بخش، صوفی! ناک پر ہاتھ رکھے وہ دہاڑتے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ڈرائیور صوفی وہاں موجود نہیں تھا، بخش خان کے ساتھ گیٹ کے پاس کھڑا رازداری سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ خود 3 بیٹیوں کا باپ تھا۔ خان کے ساتھ وہ جلدی جلدی کھسر پھسر کر رہا تھا اور اسے اندر کی صورتحال بتا رہا تھا۔ اسے خان کے پاس آئے 2 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ لڑکی پورٹ سے بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ خان نے جھٹ چھوٹا گیٹ کھول دیا، پیچھے غلام علی کی شکل نمودار ہوئی۔ پکڑو اسے بخش، چوکیدار، حرام زادو، پکڑو اسے! دونوں بوکھلائے، منہ اٹھائے غلام علی کو دیکھنے لگے۔ ناک پر ہاتھ رکھے وہ لڑکھڑاتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ کیا ہوا جناب آپ کو؟ بخش لپک کر اپنے صاحب کی طرف آیا۔ چوکیدار نے لڑکی کی طرف بھاگنے کا ڈرامہ کیا، جبکہ لڑکی بجلی کی طرح کھلے گیٹ سے نکل گئی۔ کتے، اس کے پیچھے بھاگ! غلام علی دہاڑا۔ بخش گیٹ سے نکلا، چوکیدار بھی نکلا۔ لڑکی سڑک پر دور جاتی نظر آئی۔ دونوں نے اس کے پیچھے بھاگنے کی کمال اداکاری کی اور لڑکی دور سے دور ہوتی گئی۔ دونوں غلام علی غلام کے ملازم تھے، اس کے غلام نہیں تھے۔ انسانیت رکھتے تھے، اپنے مالک سے تنخواہ لیتے تھے، اسے پسند نہیں کرتے تھے، اس کے ایمان پر ایمان نہیں رکھتے تھے، مالک کی خصلت کو جانتے تھے۔ چوکیدار نے تو اس سے زیادہ ڈرامے دیکھے تھے۔ جب یہاں 5 لڑکے رہتے تھے، جس وقت بخش جوس کا گلاس رکھ کر گیا تھا، وہ اسی وقت سے ذرا اوٹ میں کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ کوئی اپنی ہی مانگی دعا تھی جس نے افق کو بچا لیا تھا۔ کیا وہ واقعی بچ گئی یا یہ وقت ہی طے کرے گا؟ DHA کے کشادہ سڑک پر بھاگتے ہوئے اسے بہت شرم آئی۔ اس کی چادر اب اس کے گلے میں جھول رہی تھی، بالوں کی کئی لٹیں گردن اور پیشانی پر پھیل گئی تھی۔ اس کا وجود بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ وہ ایک قدم تک نہیں اٹھا سکتی تھی، لیکن اسے بھاگنا تھا، اپنی عزت کے لیے بھاگنا تھا۔ سڑک پر قیمتی کاریں رواں دواں تھیں، سڑکیں کشادہ اور صاف ستھری تھیں۔ وہ بڑے بڑے پھاٹکوں اور بنگلوں کے آگے سے گزر رہی تھی۔ سانس اتنی پھول چکی تھی کہ اب دم ہی نکل جائے گا۔
बहुत देर तक डर के भागते, बहुत सी सड़कें पार करते। वो फुटपाथ नुमा जगह पर बैठ गई और घुटनों में सर देकर रोने लगी। वो वहाँ अकेली थी, हिचकियों के साथ रोने लगी। वो अपनी इज्जत बचाकर वहाँ से निकली थी। नहीं, दरअसल वहीं तो उसकी सारी इज्जत उतर गई। अदन जिससे वो मोहब्बत करती रही, वो उसे छोड़ गया, और उसके बाप ने उससे बढ़कर किया। आइंदा ज़िंदगी में जितने दिन भी वो ज़िंदा रहेगी, क्या वो इस तरह अपना तार तार किया जाना भूल जाएगी? अगर वो 2 दिन भी ज़िंदा रह पाई तो, और फिर ये ज़िंदा रहना नहीं होगा। उफ़क़ को बहुत तरस आया अपनी माँ पर, अपने मरे हुए बाप पर, जिसकी उस जैसी बेटी थी, जिसे इस तरह भागना पड़ा था, जिसे इस तरह धोखा दिया गया था। उस जगह पर बैठी रो रही थी, जिसकी चादर उतर गई थी, जिस पर साफ साफ सामने से हमला किया था, जिसके सामने पहले पैसे फेंके गए थे। तो ये था वो हुस्न जो इतने गज़ब का था कि गज़ब ही कर दिया था। हुस्न उसके किसी काम का नहीं था, लेकिन आज तो वो अपना आप दिखा ही गई थी। लेकिन अगर वो हसीन ना भी होती तो करीब करीब ऐसा ही कुछ उसके साथ होता। वो किस किस बात के लिए मातम करती, अपने लिए, अमान के लिए, या अभी जो हुआ उसके लिए। उसे सिर्फ एक ही चीज़ के लिए मातम करना था, अपने कम अकल होने के लिए। बहुत देर तक वो वहाँ ऐसी ही बैठी रोती रही। उसका जी चाहा कि अब वो मर कर ही घर जाए। काश आज ही क़यामत का दिन आन पहुँचे, हशर हो, यौम हिसाब हो, और वो 2 लोगों के गिरबान पकड़े। हे, आवाज़ उफ़क़ के करीब उभरी, साथ ही कंधे पर हाथ आया। डर के उफ़क़ ने सर उठाया। क्या हुआ? उसकी धुआं धुआं शक्ल पर नज़र पड़ते ही एक हाथ में कैनवस बोर्ड पकड़े लड़की चौंक गई। लड़की उसके करीब ही बैठ गई। क्या हुआ डियर? सुर्ख बहती आंखों से उफ़क़ ने लड़की की तरफ देखा। लड़की ने बैग में से टिश्यू निकाल कर आगे किया। उफ़क़ ने टिश्यू न पकड़ा। लड़की ने हाथ बढ़ाकर उसकी आंखें साफ की। बताओ ना, क्या हुआ? मैं 10 मिनट से तुम्हें देख रही हूँ, वो देखो वहाँ से। लड़की ने हाथ से इशारा किया, एक तरफ, उफ़क़ से ज़रा सा दूर, अपनी सुर्ख गाड़ी की तरफ। उफ़क़ ने उठना चाहा। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? कहाँ जाना है तुम्हें? उफ़क़ ने ना में सर हिलाया। दुनिया का पत्थर दिल इंसान भी उस वक्त उसे देख लेता तो मोम हो जाता। कैनवस बोर्ड पकड़े उस लड़की को भी बहुत तरस आया। उफ़क़ उठकर चंद कदम आगे चली। लड़की ने उठकर उसका हाथ पकड़ लिया। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। लड़की ने हाथ न छोड़ा और साथ लेकर कार तक आई। कतार दर कतार वहाँ कई कारें खड़ी थी। बैठ जाओ प्लीज़। लड़की ने दरवाज़ा खोला। उफ़क़ हवन्नक बनी लड़की की तरफ देखे गई और फिर बैठ गई। लड़की ने कार स्टार्ट न की। अब बताओ क्या हुआ है? उफ़क़ ने लड़की की तरफ उलट कर देखा। क्या बताए, कैसे और क्यों? नाम क्या है तुम्हारा? लड़की बहुत प्यार से बोल रही थी। उसकी आवाज़ और अंदाज़ दोनों ही नर्म थे। उफ़क़। उसने आंखें हथेली की पुष्ट से साफ करके बताया। उफ़क़, वहाँ ऐसे बैठे क्यों रो रही थी? बताओ मुझे, हो सकता है मैं कुछ कर सकूं। कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? उफ़क़ चुप बैठी रही। जब तक तुम बताओगे नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अम्मा मर रही हैं। वो एकदम फट पड़ी। अदन और उसके बाप का नाम भी ज़ुबान पर लाना उसे हराम जाना। अस्पताल में है वो। नफ़ी में सर हिलाया। घर में है, मेरे पास पैसे नहीं है। नए सिरे से उसकी हिचकी बनी। चलो घर चलते हैं। लड़की ने कार स्टार्ट की। उसने घर का पता बताया। लड़की ने पानी की बोतल उसके हाथ में दी, टिश्यू हाथ में पकड़ाए, एक हाथ उसके हाथ पर रखा, उसे तसल्ली देती रही। बहुत बीमार है वो। जी, अगर उनकी सर्जरी ना हुई तो वो मर जाएंगी। तुम ऐसे मत रो प्लीज़, उनकी सर्जरी भी हो जाएगी। बी ब्रेव यू, बहादुर बनो। साथ साथ वो उसके हाथ पर अपने हाथ से थपकी देती रही। अम्मा की बीमारी की नौयत पूछती रही। कार पार्क करके वो उफ़क़ के साथ उसके घर आ गई। उफ़क़ ने लड़की को पहले ही मना कर दिया कि वो अम्मा को उसके रोने और उसकी जगह बैठने के बारे में मत बताए। अम्मा दवा के ज़ेर असर सो रही थी। गाहे बगाहे उन्हें आकर देखते रहने का। लड़की रिपोर्ट्स लेकर चली गई। जिस जगह उफ़क़ बैठी रो रही थी वो एक प्राइवेट आर्ट कॉलेज की पार्किंग थी। वहाँ रश नहीं था। कारें उससे ज़रा से फासले पर पार्क थी। रात में लड़की, जिसका नाम दानिया था, अपनी 2 दोस्तों के साथ आई। बाहर उनका ड्राइवर भी था। उन्हें ड्राइवर के साथ जाना था और हर तरह के अखराजात के लिए वो ड्राइवर से कह सकती थी। वो 3 दोस्तें मिलकर उफ़क़ की माँ की सर्जरी करवा रही थी। ये उनके लिए आसमान से उतारी गई इमदाद थी या ज़मीन पर बख्शी गई थी। लेकिन उफ़क़ अंदर तक अल्लाह की मशकूर हो गई। उस जैसी गुनहगार पर यह बहुत बड़ा करम था। अम्मा के साथ उफ़क़ इस्लामाबाद आ गई। भाभी का भाई वहाँ उनके लिए मौजूद था। असद और जमाल भाभी के सुपुर्द कर दिए गए। नए सिरे से अम्मा के टेस्ट होने लगे। उन्हें चेक किया गया और फिर बाईपास सर्जरी का दिन आ गया।
اگر دانیہ جیسا کوئی اس کا رشتہ دار ہوتا، اگر دانیہ جیسا اس کے پاس کوئی اور ہوتا تو اس دن اس کی انا اور عزت کا کٹورا ایسے خالی نہ ہوتا۔ امان نامی انسان کو لے کر وہ اندر ہی اندر بہت گھٹی، راتوں کو چھپ چھپ کر وہ بہت روئی، اپنا ہی منہ نوچ لینے کو اس کا جی چاہتا، خود کو مار لینے کا۔ ان کی اماں نے زندگی میں انہیں بہت سے سبق یاد کروائے تھے، محنت کرنے کے، نہ رونے کے، حوصلہ رکھنے کے، کسی سے کوئی امید نہ رکھنے کی، خودداری کے، وفاداری، زندگی کے سامنے ڈٹے رہنے کے۔ دنیا کو پرکھنے کا کوئی سبق وہ نہیں دے سکی تھی۔ بھیڑیوں کی بھیڑ میں انسانوں کے شناخت کا، اور انسانوں کی بھیڑ میں شیطانوں کی۔ عورت جانتی کم اور سمجھتی زیادہ ہے، یہ مقولہ ایک بڑی حقیقت ہے، لیکن عورت کو اس مقولے کو ہرا دینا چاہیے۔ عورت جانتی زیادہ اور ہارتی کم ہے۔ معاشی میدان میں انہوں نے بھوک کو ہرا دیا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھوک پیٹ سے مارتی ہے اور انسان روح سے۔ جن انسانوں کی روحیں دوسرے انسانوں کے ہاتھوں مرتی ہیں، ان انسانوں کو بڑی کربناک سزائیں ملتی ہیں، اندر ہی اندر، گھٹی گھٹی، چھپی چھپی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم ناول کو یہیں پر روکتے ہیں۔ ہم ملیں گے اس کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ کل، اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔